رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ دوستو، شعبان کا مہینہ چل رہا ہے۔ شعبان کا مہینہ شروع ہو چکا ہے اور آج غالباً 11 تاریخ ہے۔ شعبان کا مہینہ بھی ایک عظیم مہینہ ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رجب اور رمضان کے درمیان، یعنی دو بہت عظیم مہینے ہیں۔ رجب حرام مہینوں میں سے ہے، اشہر حرم میں سے ہے، اور رمضان تو برکتوں والا مہینہ ہے، قرآن کا مہینہ ہے، بخشش کا مہینہ ہے، مغفرت کا مہینہ ہے۔ ان دونوں کے درمیان ایک مہینہ ہے جسے شعبان کہتے ہیں۔ اس سے بہت سے لوگ غافل ہیں۔ اس کے بہت سے فضائل ہیں، جس میں سے ایک فضیلت یہ ہے کہ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا، اللہ کے رسول شعبان میں جتنے روزے رکھتے ہوئے دیکھتے ہیں، اس کے علاوہ کسی دوسرے مہینے میں اتنے روزے رکھتے ہوئے نہیں دیکھتے۔ یعنی رمضان کے روزے تو فرض کے ہیں، شعبان کے جو روزے ہیں وہ نفلی ہیں۔ آپ محرم میں جو روزے رکھتے ہیں وہ نفلی ہیں، شوال میں جو روزے رکھتے ہیں وہ نفلی ہیں۔ یعنی رمضان کے علاوہ جتنے بھی روزے آتے ہیں وہ سارے کے سارے نفلی روزے ہیں۔ تو حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہما نے فرمایا کہ اللہ کے رسول، کیا بات ہے کہ آپ شعبان میں اتنے زیادہ روزے رکھتے ہیں؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ وہ مہینہ ہے جس سے بہت سے لوگ غافل ہیں، جو رجب اور رمضان کے درمیان ہے، اور یہ وہ مہینہ ہے جس میں بندوں کے اعمال اللہ کے حضور پیش کیے جاتے ہیں۔ اور میں چاہتا ہوں کہ میرا عمل جب اللہ کے حضور پیش کیا جائے تو میں روزے سے رہوں۔ یہ بہت ہی عظمتوں والا مہینہ ہے جو رجب کے درمیان ہے اور رمضان کے درمیان ہے۔ اس سے بہت سے لوگ غافل ہیں، اور شعبان کے مہینے میں بندوں کے اعمال، جو سال بھر کے اعمال ہوتے ہیں، وہ اللہ کے حضور پیش کیے جاتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ بھی ہفتہ واری بھی پیشی ہوتی ہے، اعمال کی پیشی ہفتہ واری بھی ہوتی ہے، پیر اور جمعرات کے دن، جیسا کہ حدیث میں ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہفتے میں پیر اور جمعرات کو بھی بندوں کے اعمال اللہ کے حضور پیش کیے جاتے ہیں۔ اور میں چاہتا ہوں کہ جس وقت میرا عمل رب العالمین کے حضور پیش کیا جائے اس وقت میں روزے سے ہوں۔ اسی لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیر اور جمعرات کے روزے بھی رکھا کرتے تھے، اور فرمایا کہ اللہ رب العالمین آج کے دن ہر آدمی کی بخشش فرما دیتا ہے سوائے مشرک کے اور مشاحن کے، اور ایک حدیث میں ہے کہ سوائے مشرک کے اور قاتل النفس کے۔ مشرک جس نے اللہ کے ساتھ شرک کیا ہو، ذرہ برابر بھی شرک کیا ہو، اس کا سارا عمل بیکار ہو جاتا ہے۔ بندہ گناہوں کا بوجھ پہاڑوں کے برابر، سمندر کے جھاگ کے برابر، زمین کے ذرات کے برابر گناہ لے کر اللہ کے حضور حاضر ہو اور اس نے شرک نہ کیا ہو، اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَلَا أُبَالِي، مجھے کوئی پرواہ نہیں، أَغْفِرُ لَكُمْ، معاف کر دوں گا، مگر شرک ہے اور کوئی گناہ نہیں ہے، یہ سب سے عظیم گناہ ہے، بلکہ اس کو ظلم عظیم کہا گیا ہے، سب سے عظیم ظلم ہے۔ تو 15ویں شعبان کو اور پیر اور جمعرات کو اللہ رب العالمین مغفرت فرما دیتے ہیں جب بندوں کے اعمال پیش کیے جاتے ہیں، سوائے مشرک کے جس نے اللہ کے ساتھ اس کی ذات میں، اس کی صفات میں، اس کی عبادت میں کسی کو شریک کیا ہو، اللہ رب العالمین اسے نہیں معاف کرتے۔ اور اسی چیز کو اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں کہہ دیا، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ اللہ رب العالمین قرآن مجید میں فرماتے ہیں ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ اللہ رب العالمین شرک کو معاف نہیں کرے گا، اس کے علاوہ کسی بھی چیز کو، کسی بھی گناہ کو معاف کر سکتا ہے، وہ جو چاہے گا معاف کر دے گا، چاہے گا پکڑ کر لے گا، مگر مشرک کے لیے کوئی معافی ہے ہی نہیں، تالا لگا دیا گیا۔ تو اللہ رب العالمین 15ویں شعبان کو سب کو معاف کر دیتے ہیں سوائے مشرک کے اور مشاحن کے۔ مشاحن کون ہے؟ کینہ، بغض، عداوت، جو مسلمانوں کے لیے کینہ، بغض، عداوت رکھتا ہے، اپنے دل میں جلن رکھتا ہے، حسد رکھتا ہے، چڑھ رکھتا ہے، اس کی مغفرت نہیں ہوتی۔ اس لیے اپنا دل صاف رکھ لو مسلمانوں سے۔ کوئی
یا کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ بلا وجہ ہی اپنے مسلمان بھائی سے حسد رکھے ہوئے ہیں، کینہ رکھے ہوئے ہیں، بغض رکھے ہوئے ہیں. اس نے ان کا 1 روپیہ نہیں لیا ہے، 1 پیسہ نہیں کھایا ہے، مگر دیکھ کر کے طبیعت الجھ جاتی ہے، گندی ہو جاتی ہے. یہ حسد، یہ کینہ، یہ بغض، یہ عداوت اگر دلوں میں ہوگا تو بخشش نہیں ہوگی. اور جہاں 2 آدمیوں میں آپس میں یہ چیز ہوگی مسلمانوں میں، تو اللہ رب العالمین فرشتوں سے فرماتے ہیں انظروا هذین حتی یصطلحا، ان دونوں کو مہلت دے دو یہاں تک کہ یہ صلح کر لیں. ان دونوں کو مہلت دے دو یہاں تک کہ یہ صلح کر لیں، چھوڑ دو یہاں تک کہ صلح کر لیں. اگر صلح نہیں کی تو پھر اللہ کے غضب اور عتاب کا شکار ہوں گے. اللہ یہ کہ کسی کے اوپر ظلم ہو رہا ہو. ایک آدمی ہے بولنا چاہتا ہے اپنے بھائی سے، مگر دوسرا بھائی جو ہے نخرے ہی دکھا رہا ہے، ہر وقت نخرے دکھا رہا ہے، سوچ رہا ہے میری پوجا کرے آ کر کے. پوجا تو صرف اللہ کی جائے گی، آپ کی زیادہ سے زیادہ خوشامد کی جا سکتی ہے. پوجا تو اللہ کی جائے گی، سر تو اللہ کے سامنے جھکایا جائے گا، اس کے علاوہ کسی اور کے سامنے سر نہیں جھکایا جائے گا. تو دوستو، شعبان کے اکثر دنوں میں روزہ رکھنا سنت ہے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے. اماں جان، ہم سب کی اماں جان، امی جان حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے مہینے میں بہت زیادہ روزے رکھا کرتے تھے. بلکہ ایک روایت میں ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کو رمضان سے ملا دیتے تھے، روزہ رکھتے 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 آخر تک ملا دیتے تھے. ایک دوسری روایت بھی ہے اماں جان سے، فرماتی ہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شعبان میں بہت کم روزے رکھتے تھے، اور دونوں بخاری شریف کی روایات. اب اس کی تطبیق کیسی ہوگی؟ ایک طرف تو کہا جا رہا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ روزے رکھتے تھے، یہاں تک کہ شعبان کو رمضان سے ملا دیتے تھے. 13 14 15 16 17 18 22 28 29 30 1 2 3 4 ایسے کر دیتے، ملا دیتے. اور ایک جگہ ہے کہ بہت کم روزے رکھتے تھے. اس کی تطبیق یوں ہوگی کہ کسی سال حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کم روزے رکھے، اور کسی سال بہت زیادہ روزے رکھے، اتنے زیادہ رکھے کہ شعبان کو رمضان سے ملا. تو شعبان میں اکثر روزے رکھنا سنت ہے، مگر کسی دن کو خاص کر لینا شعبان کی وجہ سے وہ بدعت ہے. سمجھ میں آ رہی بات؟ جیسے پچھلے جمعے کو ایک صاحب ملے کہ کہیں یوٹیوب میں سنا کہ پہلے شعبان کو روزے رکھنے سے یہ ملتا ہے. میں نے کہا حدیث کہاں ہے، کس نے رکھا ہے اماموں میں؟ کچھ نہیں پتا. کہنے لگا میں نے اسی وجہ سے آج روزہ رکھا. میں نے کہا کسی مولوی سے پوچھتے، کسی عالم سے پوچھتے، آپ ہر چیز یوٹیوب سے اور گوگل سے پوچھ رہے ہو. اسی طرح سے بعض لوگ 15ویں شعبان کو روزہ رکھتے ہیں، راتوں کو جاگتے ہیں، حلوہ مانڈا پکاتے ہیں، بریانی پکاتے ہیں، گھروں کو سجاتے ہیں، مسجدوں کو سجاتے ہیں، قبرستانوں کے چکر لگاتے ہیں. یہ سب بدعت ہے، خرافات ہے. ایک بھی ثبوت نہیں ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے. ہاں اگر آپ وہی ایام 20 کے روزے سمجھ کے رکھیں، ایام 20 کے روزے سنت ہیں. 13 14 15 ہر عربی مہینے کی جو تاریخ ہے 13 14 15 یہ روزے اگر آپ رکھیں گے تو یہ سنت روزے ہیں، اس کے اوپر آپ کو ثواب ملے گا. اگر آپ اس نیت سے 15ویں شعبان کو بھی روزہ رکھ رہے ہیں تو آپ کو ثواب ملے گا. مگر یہ سوچ کر کے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھا ہے، نہیں رکھا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم. ہاں 13 14 15 کو نا آپ نے اس کی ترغیب دلائی ہے. ایک ضعیف حدیث ہے جس کے اوپر بہت زیادہ عمل ہوتا ہے ہمارے ملکوں میں خاص طور سے. پھر اس کے بعد بدعات و خرافات اتنی زیادہ بڑھتی ہیں کہ قبرستانوں میں میلے اور ٹھیلے لگنے لگتے ہیں، غبارے والے اور خانچے والے آنے لگتے ہیں، ہوٹلیں لگ جاتی ہیں، عورتیں بھی آتی ہیں اور مرد بھی آتے ہیں. معلوم ہوتا ہے کہ میلہ ہے قبرستان میں. ارے قبرستان تو عبرت کی جا ہے، جہاں پہ آپ جائیے اور جا کے دیکھیے کہ بڑے بڑے سورما یہاں پہ لیٹے ہوئے ہیں، کل ہم کو بھی یہاں پہ آنا ہے. کتنے بھی بڑے ہو جائیں گے آخری میں اسی خاک میں ملنا ہے. اور عجیب عجیب خرافات ہوتی ہے کہ آج روحیں آئیں گی، دادا کی آئیں گی تو پردادا کی آئیں گی تو اماں کی آئیں گی تو دادی کی آئیں گی. ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ اب وہ کھانا کھانے آئیں گے، نذر و نیاز ہوگا، فاتحہ ہوگا. یہ سب خرافات ہیں میرے دوستو. حقیقت سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. حقیقت وہ ہے جو اللہ نے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرما دی ہے. حقیقت وہی ہے جو اللہ نے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرما دی ہے. اسی طرح سے اگر کوئی پیر اور جمعرات کا روزہ رکھتا ہے، سنت روزہ سمجھ کر کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھا ہے اس لیے وہ رکھتا ہے.
اور 15ویں شعبان پڑ گئی، پیر کا روزہ آ گیا، 15 شعبان پڑ گئی، روزہ رکھے گا، پورا ثواب ملے گا اس میں۔ مگر افسوس ہے کہ ہمارے لوگ جو چیزیں ثابت نہیں ہیں یا ضعیف احادیث سے ثابت ہیں، جس کے اوپر عمل نہیں ہے، ان کے لیے حجتیں تلاش کرتے ہیں، اور جو صحیح ثابت ہے، پیر اور جمعرات کا روزہ، اس کے اوپر کوئی اختلاف نہیں ہے، خدا کی قسم کسی کے نزدیک کوئی اختلاف نہیں ہے، اور 13، 14، 15 اس کے اندر کسی کے اندر کوئی اختلاف نہیں ہے، کوئی نہیں کہہ سکتا کہ یہ حدیث ضعیف ہے، اس کو چھوڑ دیا، جس میں پوری امت مان رہی ہے، اور جس میں علماء کہہ رہے ہیں، مفتشین کہہ رہے ہیں، محققین کہہ رہے ہیں کہ یہ حدیث ضعیف ہے۔ ہم نے تو بڑے بڑے علماء کو دیکھا ہے رکھتے ہوئے، سال بھر میں کوئی روزہ نہیں رکھا ہوگا، نفلی روزہ، مگر 15ویں شعبان کو آ گئے اور روزہ رکھنے لگے، اور رات میں جاگنے لگے، جماعت سے نماز پڑھنے لگے، اس کو شب قدر کا نام دے دیا۔ ارے اللہ کے بندو، کچھ تو ہوش کے ناخن لو، شب قدر ایک ہے، اور وہ رمضان میں ہے، شعبان میں نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں کہتے ہیں انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے اس قرآن مجید کو لیلۃ القدر میں اتارا، اور پھر اس کے بعد دوسری جگہ کہتے ہیں شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مہینہ وہ مبارک مہینہ ہے جس میں قرآن مجید نازل کیا گیا۔ تو اس سے کیا پتہ چلا کہ لیلۃ القدر رمضان میں ہے؟ یہ آپ کے کہنے سے کہ آپ اپنے گھر سے دین بنا کے لے کر آئیں کہ 15ویں شعبان کو آپ جو ہے لیلۃ القدر بنا رہے ہیں، لیلۃ القدر کر رہے ہیں۔ اگر جہالت میں کیا ہے تو اللہ معاف کر دے گا، جان بوجھ کے کیا ہے تو بخشش نہیں ہوگی، پکڑ ہو جائے گی کہ میرے دین میں تم کون ہوتے ہو کرچھلی ہلانے والے، چمچ چلانے والے؟ میرا دین ویسا ہی ہے جیسا میں نے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو دے کر بھیجا تھا، اور اسی میں عافیت ہے اور اسی میں خیریت ہے کہ جتنا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو اور آپ کو بتا دیا، بس اس کو دانت سے پکڑ لو اور اسی کو لے کے چلو۔ اللہ یہ نہیں پوچھے گا کہ فلاں بزرگ کی یا فلاں پیر کی یا فلاں بابے کی اتباع کی تھی کہ نہیں کی تھی، اللہ پوچھے گا میرے نبی کی اتباع کی تھی کہ نہیں کی تھی، اللہ یہ پوچھے گا۔ اس کی تیاری کرو، جتنا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا اس کے اوپر ہی عمل کرو۔ اب شعبان کا مہینہ ہے، اور کہا گیا ہے کہ اس میں اللہ رب العالمین، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ اللہ رب العالمین آسمان دنیا سے اپنی مخلوق کے اوپر نظر فرماتے ہیں اور سب کی بخشش فرما دیتے ہیں سوائے مشرک کے اور مشاہن کے۔ تو اپنا محاسبہ خود کرو، دیکھو کہیں شرک تو نہیں پایا جا رہا ہے ہمارے اندر، کہیں خرافات کرتے کرتے شرک میں تو ہم مبتلا نہیں ہو گئے ہیں، کسی قسم کا یا کسی طرح کا شرک کو تو نہیں کر دیا ہے۔ اور یہ نہ کہو آپ کی الحمدللہ میں تو موحد خاندان سے ہوں اور سارے کے سارے اللہ کی ہی عبادت کرنے والے تھے، مجھ سے شرک نہیں ہو سکتا۔ اگر یہ سوچ رہے ہو تو یہ جہالت ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ رب العالمین نے اپنے خلیل، اپنے حبیب ابراہیم علیہ السلام جو ابو الانبیاء ہیں، ان کی طرف سے بیان کیا ہے کہ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا الْبَلَدَ آمِنًا وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ۔ اتنے بڑے نبی ہیں جنہوں نے اپنے ہاتھ سے بتوں کو کاٹا ہے، توڑا ہے، بتوں کے گھر میں جا کر کے جہاں پہ بت رکھے ہوئے تھے سارے بتوں کو گرا دیا تھا، توڑ تاڑ کے رکھ دیا تھا، اور جو سب سے بڑا بت تھا تو اس کی ناک کاٹ دی تھی اور اس کے ہاتھ میں گڑاسا دے دیا تھا، کلہاڑی اس کے ہاتھ میں دے دی تھی۔ جب وہ آئے پوچھے یہ کس نے کیا؟ جو کفار آئے، کہا شاید اسی نے کیا ہے جو سب سے بڑا بیٹھا ہوا ہے، اسی نے سب کو مارا، اسی کے ہاتھ میں گھڑاسا ہے، اسی کے ہاتھ میں کلہاڑی ہے۔ وہ لوگ سمجھ گئے کہ یہ بت تو کچھ بھی نہیں کر سکتے، تو یہ آدمی جھوٹ بول رہا ہے۔ پھر اس کے بعد ایک واقعہ ہوا کہ ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا۔ وہ کیا کہہ رہے ہیں جنہوں نے بتوں کو توڑا؟ کہا وَجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ، اے اللہ مجھے بھی بچا لے، میرے بچوں کو بھی بچا لے کہ ہم بتوں کی عبادت کریں، مورتی پوجا کریں اللہ۔ اور مورتی پوجا صرف یہی نہیں ہے کہ آدمی رام اور گنیش اور شنکر اور سرسوتی اور فلاں اور دھماکہ کی مورتی بنا کر کے اس کے سامنے چڑھاوے چڑھا کر کے اس کی عبادت کرے، بلکہ اللہ کے علاوہ کسی کی بھی پوجا کی جائے وہ مورتی پوجا کہلائے گی۔ اللہ کو چھوڑ کر کے چاہے کسی بابے کی پوجا ہو، کسی مزار کی پوجا ہو، کسی اسٹیچو کی پوجا ہو، کسی سانپ کی پوجا ہو، کسی گائے کی ہو، کسی بچھو کی ہو، کسی پتھر کی ہو، کسی صنم کی ہو، کسی پیڑ کی ہو، کسی پہاڑ کی ہو، وہ مورتی پوجا کہلائے گی۔ کیونکہ پوجا یعنی عبادت، عبادت صرف اللہ کے لیے، اسی لیے لا الہ الا اللہ کا مطلب ہے لا معبود بحق الا اللہ۔
حقیقت میں کوئی معبود ہے عبادت کے لائق ہے تو وہ صرف اللہ رب العالمین ہے. صرف ایک اللہ کی پوجا کی جائے گی اور صرف ایک اللہ کی عبادت کی جائے گی. جس نے اللہ کو چھوڑ کر کے دوسروں کی عبادت کی، اللہ رب العالمین کہتا ہے میں ظالموں کو نہیں چھوڑوں گا. سب کچھ میں نے دیا تجھے، جنم میں نے دیا، پیدا میں نے کیا، سانسیں میں نے دی، صحت میں نے دی، ہاتھ پیر میں نے دیے، آنکھ کان میں نے دیے، روزی روٹی میں نے دی، دنیا اور جہان میں نے دیا. اور جا کے کہتا ہے کہ بابا تیرا شکر ہے. جا کے کہتا ہے بدھ سے، کہتا ہے جو بیچارہ خود سے اپنے آپ کو بچا نہیں سکتا، جس کے اوپر مکھی بیٹھ جائے تو اس کو اڑا نہیں سکتا، جو کھانے اور پینے کا محتاج ہے، جس کو کپڑا پہنانے کا محتاج ہے، اس سے جا کے کہتا ہے یہ بابا کا بڑا کرم ہے. اللہ کو گالی دیتا ہے. اللہ تعالیٰ اس کو قرآن مجید میں بیان کرتا ہے عیسائیوں کے بارے میں کہ یہ اللہ رب العالمین کو گالی دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ اس نے بیٹا بنایا ہے. اتنی گندی بات کہی ہے، اتنی بری بات کہی ہے کہ وہ تخر الجبال ہدا، یہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو کر کے گر جائے. اتنی گندی بات کہی گئی اللہ کے بارے میں کہ اللہ نے بیٹا جنا ہے. اللہ کا کوئی شریک ہے؟ اسی لیے اللہ رب العالمین قرآن مجید میں خود اپنی تعریف کر رہا ہے، اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. کوئی اس کے ہمسر نہیں ہے، کوئی اس کے برابر نہیں ہے، اس کی کوئی مثال نہیں ہے. ہم میں سے ہر آدمی اور ہر چیز کی مثال ہے. ہم کہیں کہ فلاں آدمی فلاں آدمی سے ملتا ہے، سخاوت میں، دیانت میں، مالداری میں، اچھائی میں، خوبصورتی میں، بدصورتی میں، فلاں آدمی فلاں آدمی مثال موجود ہے. یہ عمارت اس عمارت کی طرح سے ہے، وہ عمارت اس عمارت کی طرح سے ہے، یہ ملک اس ملک کی طرح سے ہے، فلاں جگہ کی طرح سے ہے. مگر اللہ رب العالمین کی کوئی مثال نہیں ہے. لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر. اس کی کوئی مثال نہیں ہے. وہ یکتا روزگار ہے، یکتا ہے، تنہا ہے. اور سب سے بڑی چیز اور سب سے بری چیز ہے شرک. اس لیے اللہ سے دعا کیا کرو وجنبنی وبنی ان نعبد الاصنام. اے اللہ مجھے بھی اور میرے بچوں کو بھی بتوں کی پوجا سے بچا لے، بتوں کی عبادت سے بچا لے. ابراہیم علیہ السلام دعا کر رہے ہیں، اس لیے آپ بھی دعا کرو. اور ابراہیم تیمی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جب ابراہیم علیہ السلام اپنے لیے دعا کر رہے ہیں تو کون ہے جو شرک اور کفر سے معمون رہے. اس لیے اللہ سے دعا کیا کرو اور اپنی تفتیش خود کیا کرو، خود اپنے آپ کو چیک کیا کرو، کہیں شرک تو نہیں ہوا، کہیں کفر تو نہیں ہوا مجھ سے. شرک کی بہت سی قسمیں انشاءاللہ کسی وقت بیان کریں گے اس کو. دوسری چیز ہے مشاحن، بغض، عداوت، کینہ. اگر کسی مسلمان کے خلاف کینہ ہے، بغض ہے، حسد ہے تو اس کو نکال کے پھینک دو. اگر حسد ہے، خاص طور سے اس زمانے میں حسد پایا جاتا ہے. اگر آپ کچھ نہیں کر رہے ہو، غریب ہو، آپ کے پاس طاقت نہیں ہے، قوت نہیں ہے، تو لوگ آپ کا مذاق اڑائیں گے. اگر کچھ ہو گیا تو لوگ کیا کریں گے؟ حسد کریں گے. آپ نے ان کا ایک پیسہ نہیں لیا ہے مگر وہ آپ سے حسد کریں گے، آپ سے بغض کریں گے، آپ سے عداوت رکھیں گے، آپ کو پریشان کرنے کی کوئی کسر نہیں اٹھائیں گے، کوئی کسر نہیں چھوڑیں گے. تو اس لیے بہتر ہے کہ یہ ساری چیزیں مرنے سے پہلے نکال دو، کیونکہ کہیں ایسا نہ ہو کہ سارے اعمال آکارات ہو جائیں اور جنت کے دروازے پہ روک لیا جائے. آپ نے شعبان میں بھی روزہ رکھا ہے، رمضان میں بھی روزہ رکھا ہے، کیونکہ روزداروں کے لیے اللہ رب العالمین نے بڑا اکرام فرمایا. ایک حدیث سنا کے بات کو ختم کرتا ہوں کہ جنت میں ایک خاص دروازہ اللہ تعالیٰ نے خاص کیا ہے جس کا نام باب الریان رکھا ہے. ریان مانے سیراب کرنے والا، جو روزداروں کے لیے خاص ہے، جس سے روزدار جنت میں داخل ہوں گے. جب روزدار جنت میں داخل ہو جائیں گے جنت کا دروازہ بند کر دیا جائے گا. تو اپنی اصلاح کرو دوستو. اللہ تعالی ہم سب کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.